عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم ويقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داود۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قومیں تمہارے خلاف جنگ کرنے اور تم کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے والی جماعت کے آدمی لگی ہوئی تشت کے اوپر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ قلت تعداد کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ مسلمان بہت تھوڑے سے ہوں گے اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بڑی تعداد میں ہوگے، مسلمانوں کی کثیر تعداد ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہوگے، یعنی بے جان اور بے وزن۔ جس طرح سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، بے جان ہے، بے وزن ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وزن ہے کہ وہ ٹھہر جائے، جہاں سیلاب اس کو لے جاتا ہے وہ اس رخ پر چلتا چلا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری یہ صورتحال ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت، تمہارے روب کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا۔ پھر کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہن، آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ وہن کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے ساتھ محبت ہوگی اور موت سے انسان بھاگے گا، موت کی نفرت ہوگی۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نبض شناس، آپ علیہ السلام نے کب یہ بات ارشاد فرمائی؟ دور دور تک کوئی ایسی سوچ نہیں تھی، دور دور تک کوئی ایسا منظر نہیں تھا کہ مسلمانوں کی یہ صورتحال، امت مسلمہ اس قدر پستی کا، زوال کا سامنا کرے گی۔ آج جو نوعیت ہمارے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات 100% درست، 100% ٹھیک ہے۔ آج جو ہم امت مسلمہ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے کفر، تمام کفر ایک ملت کے مانند بنے ہوئے ہیں اور سب کی کوشش یہی ہے کس طرح سے امت مسلمہ کو سرے سے ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مسلمانوں کا نام اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، اور مسلمان اس وقت میں، امت مسلمہ اس وقت میں کافروں کے لیے کیسا ترنے والا بنی ہوئی، کس قدر نرمنے والا بنی ہوئی ہے۔ اور میرے دوستو، سبب اور کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بھی بتا دیا۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، تعداد میں کم ہوں گے کیا؟ مسلمان تھوڑے سے ہوں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، ان کی حیثیت کچھ نہیں بچے گی، ان کی حیثیت ایک کوڑا اور کرکٹ کی ہوگی۔ جس طرح سیلاب کے اوپر کوڑا اور کرکٹ ہوتا ہے، جس رخ پر ان کو ہانکا جائے گا یہ اس رخ پر چل پڑیں گے۔ تعداد بہت زیادہ ہوگی، حیثیت ختم ہو جائے گی۔ وجہ کیا بنے گا؟ کہا اللہ پاک کافروں کے دل سے مسلمانوں کا رعب اور ان کی ہیبت کو نکال دیں گے۔ کیوں نکال دیں گے؟ اس لیے کہ میرے دوستو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر وہن آ جائے۔ وہ وہن کیا ہے؟ امت مسلمہ، مسلمان وہ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب اللہ کی محبت غالب نہیں ہے،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں بچی، دین کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے صبح و شام کا جو ذکر بن چکا ہے وہ دنیا بن چکی ہے۔ ان کی اس وقت میں جد و جہد اور کوشش جو ہوگی وہ دنیا ہوگی، دنیا کس طرح سے زیادہ آ جائے، مال کس طرح سے زیادہ ہو جائے، دنیا کے اندر واہ کیسے زیادہ ہو جائے، صبح و شام کی ایک ہی کوشش ہوگی دنیا ہمارے پاس کیسے آ جائے، دنیا ہمارے پاس کیسے آ جائے۔ اور اس کے برعکس موت سے یہ بھاگیں گے، موت سے یہ نفرت کریں گے۔ مسلمان تو موت کو پسند کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت یہ تو مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، تحفہ ہے۔ اسے معلوم ہے مرنے کے بعد دنیا کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی ملاقات ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اللہ جنت جیسی نعمت دیں گے۔ لیکن میرے دوستو ان سب کے باوجود موت سے نفرت کرے گا، موت کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے انسان جہاد سے پیچھے ہو جائے گا، جہاد کے قریب نہیں جائے گا کہ کافروں کا مقابلہ کر سکے۔ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جائے، امت مسلمہ پھر متحد اور متفق ہو کر کافروں کا مقابلہ کرے، کافروں کو نیست و نابود کرے۔ لیکن میرے دوستوں معاملہ کیا ہے، ان کے دل کے اندر موت کی نفرت بیٹھ چکی ہے، دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے۔ سزا کیا ملے گی؟ معاملہ یہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مسلط کر دیں گے۔ آج جو نوعیت امت مسلمہ کی ہے، ہم سب کے سامنے فلسطین کی صورتحال ہے، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے منظر صبح و شام کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں آج بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا نظر آ رہا ہے، ہر ایک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کا حمایتی تیار نہیں ہو رہا۔ جو کوئی ایکشن لے کھڑا ہو اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے اور آج فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ آج کفر تو ایک ہو چکا ہے، امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آج امت مسلمہ ایک نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے مسلمان یہ سب متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ جس طرح کافر ایک ہو چکے ہیں اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور پھر کفر کا مقابلہ کیا جائے، دنیا کو پیچھے چھوڑا جائے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، دین کے ساتھ محبت ہو، دین کو اپنے سینے سے لگائے، جہاد کے ساتھ محبت ہو، موت کے ساتھ محبت کرے، موت کو گلے لگانے کے پیچھے دوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و کامیابی ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی یہ صورتحال تھی، وہ موت کے پیچھے دوڑتے تھے، جہاد میں صف اول میں پہنچ جاتے تھے، لیکن میرے دوستو موت جس حال میں آنی ہے اسی حال میں آنی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دیکھو اے لوگو، کسی کو اگر جہاد کی وجہ سے موت آتی تو وہ خالد بن ولید ہوتے، لیکن میرے دوستو کتنے جہاد میں شریک کتنے ہوئے، لیکن موت بستر کے اوپر آئی، موت بستر پر آئی۔ اس لیے جب وقت مقررہ لکھا ہوا ہے وہ وقت لکھا ہوا ہے، وہ آ کر رہے گا، چاہے انسان جہاد میں جائے یا نہ جائے، چاہے گھر کے اندر بند ہو، 1000 کلو کے اندر چھپ جائے، لیکن جب اللہ کا امر آ گیا اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور 1000 مرتبہ یہ جہاد میں چلے جائے، صف اول میں لڑتا رہے، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو اسے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو ہم پھر سے ایک مرتبہ اسی نہج کے اوپر آ کر کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت کو چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔